ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جن چیزوں پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے شرط ہے ان میں ایک ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی، محشر قائم ہوگا اور ساری مخلوق اللہ کے حضور پیش کی جائے گی۔ قیامت کا آنا برحق ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کثرت سے کیا گیا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اور کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے، اس کا متعین علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں جانتا ہے، جبکہ جبریل علیہ السلام نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ تم کو اس کا متعین وقت معلوم ہے اور نہ مجھ کو اس کا علم ہے۔ البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تو قیامت قریب ہوگی۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک اور قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص قبیلے کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، یعنی حکمران، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کے گرنے کا تانتا بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ آندھی آ جائے گی اور زلزلے آنے لگیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ یوم قبل سعودی عرب میں سرخ آندھی نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت کئی شہروں کی فضا سرخی مائل ہو گئی۔ ماہرین موسمیات نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ متاثرہ علاقوں میں سفر میں احتیاط برتیں۔ گرد آلود آندھی نہ صرف شماری علاقوں میں تیزی کے ساتھ چل رہی ہے بلکہ مملکت کے وسطی علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور گرد آلود آندھی کا پہلا سلسلہ جمعے کی صبح شمالی سعودی عرب بالخصوص الجوف کے علاقے میں سامنے آیا۔ ان علاقوں میں شہریوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے جنوبی سمت کے دروازے استعمال کریں، جبکہ شمالی اور مشرقی علاقوں کی سمت میں کھلنے والے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ دوستو، مسلم علماء اس سارے واقعے کو قیامت کی ایک بڑی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہی وہ سرخ آندھی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آسانی سے ملتا ہے۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو مسلم علماء کے علاوہ یہودی علماء بھی قیامت کی ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ 71 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے اس طوفان کے متعلق یہودی مذہبی ویب سائٹ اسرائیل 365 پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ طوفان قرب قیامت کی نشانی ہے اور دنیا کے معاملات میں خدائی مداخلت کی علامت ہے۔ ہیبریو بائبل کی آیت 13 تا 21 کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ پر شائع ہونے والے آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب اس طوفان جیسے واقعات بکثرت رونما ہوں گے۔ آرٹیکل میں یہودی مذہبی رہنما پینچس ونسٹن کے ایک انٹرویو کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں وہ بھی ریت کے اس طوفان کو خدائی مداخلت اور قیامت کی نشانی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات زیادہ تعداد میں رونما ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریت کا یہ طوفان فطرت اور معجزے کا ملغوبہ ہے۔ ایسے واقعات مستقبل میں اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کے معجزہ ہونے پر شک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت یسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی۔ ایک آدمی جس کا تقیہ کلام یہ تھا کہ سنو اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم اور مال غنیمت کی خوشی کو چھوڑا نہ جائے گا۔ ناظرین، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل ایک سرخ آندھی آئے گی جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت احادیث میں بیان کردہ بیشتر علامات پوری ہو چکی ہیں اور چند رہ جانے والی نشانیاں ان قریب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک زلزلے کثرت سے ہوں گے، قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی
और इसके बाद जल्जलों के साल आएंगे। न सिर्फ ये कि जल्जलों की कसरत हो जाएगी, बल्कि जगह जगह लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। सुर्ख आंधियां, हत्ता के आसमान से पत्थरों की बारिश भी होने लगेगी। दोस्तों, आज आप देख लें जल्जले किस कदर तबाही मचा रहे हैं। आए रोज कहीं न कहीं आने वाला जल्जला जुबानों पर अल्लाह का विर्द जारी कर देता है। बेशक अल्लाह दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी यह भी है कि फितनों की कसरत हो जाएगी। वक़ूए क़यामत से पहले इंसानियत बेशुमार फितनों और हलाकत खेजियों से गुजरने वाली है, जिनके जहरीले जरासीम से हर मुल्क और कौम मुतासिर होगा। ऐसे संगीन हालात पैदा होंगे कि उनमें अमानतदार को खाइन समझा जाएगा और खाइन को अमानतदार, सच्चे को झूठा समझा जाएगा और झूठे को सच्चा, मारूफ मुनकिर समझ लिया जाएगा और मुनकिर मारूफ। बेहयाई, नीज अखलाकी अनारगी का दौर दौरा होगा। कत्लो खूनरेजी की कसरत होगी। कज रवि और गुमराही का बाजार इस कदर गर्म होगा कि आदमी सुबह के वक्त मुसलमान रहेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा, और शाम के वक्त मुसलमान होगा तो सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तारीक रातों के टुकड़ों की मानिंद फितनों के आने से पहले अमल कर गुजरो, क्योंकि आदमी उनमें सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने दीन को सामान्य दुनिया के एवज फरोख्त कर देगा। कयामत की निशानियों में से यह भी है कि बुरी आदतों और बेहुदा खसलतों का आम चलन हो जाएगा। जिनाकारी, शराबखोरी, जुएबाजी और हराम कारी का आम रिवाज होगा। जगह जगह बदकारियों के अड्डे कायम हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जिहालत का गलबा होगा। औरतों की कसरत होगी और मर्दों की तादाद कम होगी, यहां तक कि 50 औरतों का सिर्फ एक ही निगहबान होगा। दोस्तों, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां हरफ बहरफ सादिक आ रही हैं। जहालत ने अपनी तनाबें दराज कर रखी हैं। हर जगह जिनाकारी के अड्डे कायम हो चुके हैं और शराब नोशी पर फख्र किया जा रहा है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि ऐसे गुमराह और शरीयत से मुनहरिफ कायदीन पैदा होंगे जो दीन के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे, बिदातों खिराफात की दावत देंगे और इनके दीनों ईमान का सौदा करेंगे। इस बारे में सनद अबी दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे अपनी उम्मत के सिलसिले में गुमराह कुन इमामों से डर है, और जब मेरी उम्मत को हलाक करने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी तो कयामत तक उनकी गर्दनों से तलवार नहीं हटाई जाएगी। यानी उन गुमराह कुन पेशवाओं की वजह से लोग मुख्तलिफ फिरकों में बंट जाएंगे और खाना जंगी इस कदर आम हो जाएगी कि उम्मत मुहम्मदिया एक दूसरे की गर्दन काटने में लग जाएगी और कत्लो खूनरेजी का यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।